جبکہ نبی فرماتے ہیں کہ دعا کیا ہے الدعاء العبادہ، دعا حقیقت میں عبادت ہی تو ہے، دعا عین عبادت ہے۔ ہم عبادت کرنے کے بعد دعا مانگ رہے ہیں، فرمایا کہ دعا خود ایک عبادت ہے، عبادت کی روح اور جوہر کامل ہی دعا ہے۔ نعمان بن بشیر صحابی روایت نقل کر کے کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ الدعاء العبادہ، دعا عین عبادت ہے، اور اس کے بعد بطور دلیل کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھ سے دعائیں مانگو۔ وقال ربکم، کہا تمہارے رب نے، کہتا ہے تمہارا رب تم سے کیا کہتا ہے؟ استجب لکم، مجھ سے دعائیں مانگو۔ اور آگے کیا فرمائے؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو ہم سے دعائیں کرنے سے تکبر کرتے ہیں، جو مجھ سے دعائیں کرنے سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ اوندے منہ جہنم میں گریں گے۔ اتنا غضبناک مضمون اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ جو مجھ سے دعائیں کرنے سے تکبر کرتے، مطلب مجھ سے دعائیں نہیں کرتے، جبکہ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، اور اللہ سے دعا ہو اور قبول نہ ہو، اس کا مطلب خدا نہ خاصہ اللہ وعدہ خلاف ہے، کیونکہ قرآن میں تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ کہہ رہا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اب آپ کہتے ہیں ہم تو بڑی دعائیں کرتے کوئی قبول نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر خدا نہ خاص آپ اللہ پر تہمت لگا رہے ہیں دبے لفظوں میں کہ یار اللہ نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ نہیں، اصل میں آپ نے دعا کی نہیں، آپ نے دعا کی نہیں، آپ نے الفاظ دعا پیش کر دیے، معنی دعا پیش نہیں کیے، آپ نے ظاہری جسم دعا کا پیش کیا، اس کی حقیقت پیش نہیں کی، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس مومن کو دعا بطور ہتھیار کے دیا ہے، اسے جو کچھ منوانا دعا سے منوائے، جو کچھ بنوانا دعا سے بنوائے، جو کچھ کہلوانا دعا سے کہلوائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعا میں متوجہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری دنیا کے اسباب، ان اسباب کے بغیر بھی نتیجوں کو ظاہر کرنا اللہ کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرتوں کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ پیغمبر نے دعائیں کی، آگ نے جلائے نہیں، دعائیں کی چھری نے کاٹا نہیں، دعائیں کی دریاؤں نے ڈبویا نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ دعا۔ دعا جو ہے یہ اتنا بڑا انقلاب برپا کرتی ہے، اور جیسے میں نے بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ تڑپ کے دعا کرتے ہیں، وہ دعا سارے اسباب مہیا کر دیتی ہے، کیونکہ دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت اور مشیت آپ کے ہاتھ آتی ہے، اللہ کی چاہت اور مشیت نیچے اترتی ہے، اور اللہ کی چاہت اور مشیت کی وجہ سے یہ اسباب آپ کے موافق ہوتے ہیں۔ آپ کہتے دعا کر لیں یا کیا ہو جائے گا؟ نہیں، آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور حقیقت میں دعا کریں۔ اور حقیقت میں دعا کسے کہتے ہیں؟ دعا اصل میں روح کی تڑپ اور دل کی طلب کا نام ہے۔ اسے قرآن میں بھی اللہ نے کہا اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، کون ہے کہ جب بندہ اضطرار میں آ کر بے بس اور بے کس ہو کر مظلومیت کی چکی میں پس کر جیسے انسان بالکل مضطر ہو جاتا ہے مرغ بسمل کی طرح، اس کیفیت میں آ کے جب وہ بندہ پکارتا ہے کسی ذات کو اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، کون ہے وہ ذات کہ جب کوئی مضطر حالت اضطرار اور طلب میں پکارتا ہے اس کو، اس سے دعا کرتا ہے اور وہ اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔